نہ ہی درخواست واپس لے گی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے پاکیزہ جس نے ہمت ہار دی تھی اور اس نے سوچا تھا کہ وہ یاسین سے پیسے لے کر اس معاملے کو رفع دفع کرے گی۔ ایک بار جب اس کی ملاقات اکبر سے ہوتی ہے کورٹ میں تو لگتا ہے پاکیزہ کو کہ اس کا بھائی اس کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے آیا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے جب کہتا ہے اکبر کہ تیرے جیسی گندی عورت ہمارے گھر سے نکل چکی ہے، ہمارے گھر کی صفائی ہو چکی ہے، اب تیرا جو دل کرتا ہے تو وہ کرتی پھر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا تیرے سے کوئی لینا دینا ہے۔ دوسری طرف سمن عاصم سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکیزہ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا، ابھی تو وہ اپنے آدھے راستے تک نہیں پہنچی تھی، ابھی تو اس نے اپنے آدھے راستے کو انجام تک نہیں دیا تھا، پھر اس نے یہ فیصلہ کیوں کر لیا؟ میں کیسے مان لوں کہ اس کی راستے کی تھکن نے اسے چور کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ یہ بات ضرور ہے کہ اسے لوگوں نے نڈھال کر کے رکھ دیا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ پاکیزہ اس طرح کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پر جو بھی ہے مجھے پاکیزہ کا ساتھ دینا ہے، پھر چاہے وہ جس طرح کا بھی فیصلہ کرتی رہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کی زندگی ہے، اسے انصاف چاہیے یا نہیں یہ اس کا اپنا میٹر ہے۔ پاکیزہ ان سب کے بارے میں سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر اصغر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تم کیس واپس لے رہی ہو، جبکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم اپنے انجام تک پہنچنے والی ہو، بس سمجھو کہ یاسین کو یوں پھندا لگنے والا ہے، پھر تم آخرکار پیچھے کیوں مڑ رہی ہو؟ تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں یاسین کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانا ہی چاہیے، یہی اس کا انجام ہے۔ پاکیزہ اصغر کی یہ بات سننے کے بعد اسے کہتی ہے کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی کہ میں آخرکار کیا کروں، میں زندگی کے ایسے موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں جہاں پر کوئی بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اصغر اس بات پر پاکیزہ کو جب کہتا ہے کہ کیوں تیرا بھائی تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، پھر تو آخرکار اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ دوسری طرف رجسٹرار جب بلواتا ہے پاکیزہ اور یاسین کو سائن کرنے کے لیے تو یاسین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سائن ہو کر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن عین موقع پر پاکیزہ سائن کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سائن نہیں کروں گی، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے۔ پاکیزہ جو کہ سوچتی ہے کہ وہ کیس واپس لے لے گی اور پیسے بھی نہیں لے لے گی تاکہ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو وہیں پر آ جاتی ہے عالیہ اور آ کر کہتی ہے کہ اگر یہ سائن نہیں کرے گی تو یہ کیس بھی واپس نہیں لے گی، یہ کیس جاری رکھے گی۔ یہ بات سننے کے بعد یاسین کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ عالیہ میں آخرکار اتنی ہمت کیسے آ گئی۔ عالیہ جب پاکیزہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلی جاتی ہے تو وہیں پر یاسین رجسٹرار کے کان بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے یاسین رجسٹرار سے کہ آپ نہیں جانتے، یہ حالی پاکیزہ غلط عورت نہیں ہے بلکہ اس کی ماں اس سے بھی بڑھ کر غلط ہے، ظاہر سی بات ہے جس طرح کی ماں ہوگی اسی طرح کی بیٹی ہوگی اور بیٹی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتی آ رہی ہے، یہ سب کچھ اس کی ماں اس سے کرواتی ہے، یہ دونوں ماں بیٹیاں مل کر یہ سب کچھ کرتی ہیں اور لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ رجسٹرار سمجھ جاتا ہے کہ یاسین ان سب کی وجہ سے پاگل ہو رہا ہے کیونکہ اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ پاکیزہ نے سائن کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کیس بھی واپس لینے سے انکار کر دیا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا پاکیزہ یاسین کو اس کے انجام تک پہنچا پائے گی؟ کیا ہوگا؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ۔